بہت ہی خوبصورت شعر کہے ہیں، میرے خیال علامہ اقبال کے ہی ہیں. غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد. غریب پردیسی کو کہتے ہیں، اجنبی پردیسی. غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامت آباد. کہ قیامت کا ہنگامہ برپا ہو جائے آپ کے سینے میں. غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامت آباد. میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد. کہ یہ غم زدہ آواز بہت نایاب ہے. غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامت آباد. میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد. غم زدہ دل عام نہیں ہے، غم زدہ دل کہیں کہیں ملتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہی یہ غم زدہ دل کے ساتھ آپ سے باتیں کر رہا ہوں. غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد، یعنی فریاد آہوزاری کر رہے ہیں. غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد. غریب شہر ہوں میں سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامت آباد. میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد. یہ شعر لکھنے چاہیے بھائی، یہ کبھی کبھی کام آتے ہیں. اب اپنے غم کو کیسے بیان کریں؟ تو شعر کا سہارا لینا پڑتا ہے بندے کو. سینے میں دل آگاہ جو ہو، سینے میں دل آگاہ جو ہو، سینے میں دل آگاہ جو ہو تو کچھ غم نہ کرو ناشاد سہی. بیدار تو ہے مشغول تو ہے، نغمہ نہ سہی فریاد سہی. چلیں نغمہ نہیں تو فریاد ہی سہی. سینے میں دل آگاہ جو ہو تو کچھ غم نہ کرو ناشاد سہی. ناخوش سہی، غمزدہ سہی. سینے میں دل آگاہ جو ہو کچھ غم نہ کرو ناشاد سہی. بیدار تو ہے مشغول تو ہے، نغمہ نہ سہی فریاد سہی. تو فریاد ہی سن لو بھائی. تو یہ اگلا خط ہے. خدا مدین صاحب، آپ نے بھی دراسہ دینیا کورس مکمل کیا ہوا ہے، ابتدائی سال کی سے ہیں، دنیاوی تعلیم BCom ہے. ایک بندہ ہمارے، یہ بزنس کی ڈگری ہوتی ہے، ICom BCom MCom. تو ہم گجرانوالہ میں بیٹھے تھے تو ایک بندہ آیا، نوجوان لڑکا. تو حضرت نے پوچھا کیا کام کرتے ہیں؟ اور میں BCom کر رہا ہوں. تو حضرت نے بات سے بات نکالی، کہا جو مرضی قوم کریں لیکن اللہ کا بھی کوئی کام کریں. جو مرضی قوم کریں، ICom کریں BCom کریں MCom کریں، اللہ کا بھی کوئی کام کرو. کہ دین کی دعوت دینا سیکھو، دین کا درد سیکھو، غم سیکھو، فکر سیکھو. ہمارے حضرت افریقہ میں تھے تو رات کو جاگ رہے تھے. ایک مولانا نے کہا حضرت سو جائیں، ساری رات آپ جاگ رہے ہیں. تو حضرت نے بڑے غم سے کہا مولانا اگر مولوی سو گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ انجن بند ہو جائے تو ڈبے چلیں گے مولانا پیچھے؟ ادھر انجن ہی بیٹھ گیا. فرمایا ہم سو گئے تو قوم کا کیا بنے گا؟ امام محمد راتیں جاگتے تھے. حضرت امام اعظم کے بڑے شاگردوں میں سے امام ابو یوسف، امام محمد، یہ دونوں نے بہت کام کیا. تو کہا حضرت آپ رات کو سوتے نہیں؟ فرمایا لوگ اس توقع میں ہوتے ہیں کہ امام محمد جو مسئلہ ہوگا امام محمد سے پوچھ لیں گے جا کے. اگر میں بھی سو جاؤں تو لوگوں کا کیا بنے گا؟ وہ کس سے پوچھیں گے جا کے؟ ایک دفعہ حضرت کوئی چیز پڑھتے، تھوڑی دیر لیٹتے، پھر اٹھ کے پڑھتے. فرمایا پوری رات میں 18 دفعہ لیٹے تو 18 دفعہ اٹھے. تو کیا سوئے ہوں گے وہ جو بندہ 18 دفعہ رات کو اٹھے؟
تو بس وہ ایسے سوچنے کے لیے لیٹتے تھے پھر اٹھ جاتے تھے. تو اسی لیے بڑے بڑے کام کیے. تو ابتدائی سالکین میں سے ہیں دنیاوی تعلیم بی قوم ہے. طبیعت میں عاجزی، انکساری اور فرمانبرداری کا جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ معمولات کو ہمیشہ پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس ذکر میں پابندی سے آنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہری و باطنی اصلاح و تربیت فرمائے اور نسبت کا نور اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے. رابطے کی ضرورت اور اہمیت. بسم الکریم. اللہ اللہ اللہ. عزیزم خدام الدین صاحب زید مجدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و خوبی ایمان کی سلامتی سے رکھے. بہت عرصہ ہوا کہ آپ نے رابطہ نہیں کیا. اس عاجز نے سوچا کہ اگر آپ غافل ہیں تو اتنی غفلت نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ غافلوں کو جگانا پڑتا ہے. آپ کی طبیعت اور ملنے کا انداز فقیر کو بہت اچھا لگا تھا. امید ہے آپ اپنے معمولات اور نماز کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں گے. اگر آپ 11 دفعہ ہی معمولات کرنے لگ جائیں تو قطرہ قطرہ مل کر دریا بن سکتے کہ 11 دفعہ استغفار، درود شریف، 11 آیات ہی پڑھ لیں. میرے پیارے، جنگیں قریب ہیں. جب یہ جنگیں چھڑ جائیں گی تو پھر ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی لقمہ اجل بن جائیں گے. یہ ایٹم بم جو بنے یہ چلانے کے لیے بنے چھپانے کے لیے بنے. اور جب ایک ایٹم بم چلے گا نا تو کروڑوں لوگ مریں گے. ہم نے ان کے دلی کے اوپر پھینکنا ہے اور انڈیا والوں نے اسلام آباد پر پھینکنا ہے. تو ہم منہ میں بیٹھے ہیں موت کی. ہم اپنے والد صاحب سے سنا کرتے تھے کہ قیامت سے پہلے ایک قیامت لوگ اپنے ہاتھوں سے لے آئیں گے. اب جو ایٹم بم چلیں گے تو کروڑوں لوگ مر جائیں گے سکنٹوں میں. جاپان میں ایٹم بم، وہ ایٹم بم نہیں تھی، ایٹم بم بھی تھی، چھوٹی سی تھی، جو چلائی تھی تو کئی میل ایسے ہو گیا تھا جل کے علاقہ جیسے یہ بھٹے کی مٹی ہوتی. ہڈیاں بھی جلا دی اس نے انسانوں کی. پھر اس کی گیسیں ارد گرد پھیلتی ہیں تو جہاں جہاں جائے گی گیس ختم. اتنا خوفناک ہے. اور اب تو 8-10 ملک ہیں جن کے پاس ہیں. تو اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ میں کوئی لمبی زندگی نہیں ہے میری. یہ مت سوچیں کہ ہم بڑی لمبی زندگی ہے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر مریں گے ہم. موت سر پہ کھڑی ہے. وہ تو بڑی بات ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، کوئی بلا وجہ. آج میں نے فون کیا اعظمت شاہ صاحب کو، ایک کام تھا تو کہنے کہ میں گاؤں آیا ہوا ہوں اور ایک نوجوان لڑکا ہمارا فوت ہو گیا، میں اس کے لیے آیا ہوں. بس ہارٹ اٹیک ہوا، ختم ہو گیا. دن رات آپ اخباروں میں دیکھ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں فلانا نوجوان بندہ فوت ہو گیا. تو قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اچانک موت آئے گی. تو ہم لمبی تان کے نہ سوئیں کہ بس ہم تو دادا ابا بن کے مریں گے. دادا ابا بننے والی باتیں اب نہیں ہیں. تو میرے پیارے، جنگیں قریب ہیں. جب یہ جنگیں چھڑ جائیں گی تو پھر ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی لقمہ اجل بن جائیں گے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے. رستگاری کہتے ہیں چھٹکارے کو. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ کون موت سے چھوٹ سکتا ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری بیان کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. کسی نے ویسے ہی بیان میں گڑبڑ کرنے کے لیے کہا، شاہ صاحب آپ کیا قبر آخرت کی باتیں کر رہے ہیں؟ روس والوں نے تو چاند پہ پہنچ گئے، آپ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت کا دماغ بہت تیز ہے. کہا چپ کر کے بیٹھ، چاند کے پہنچ گئے ہیں. میں روس، امریکہ، فرانس، لندن، سارے دنیا کے جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں یہ مل کے، ڈاکٹر مل کے موت کا علاج تجویز کر دیں تو میں ان کو سجدہ کر لوں.
کہ مرے نہ، یہ موت کو ختم کریں گے. تو پھر وہ چپ کر گئے. کہا تم روس کی باتیں کر رہے ہو، روس کو الٹا کر دیں تو سور بن جاتا ہے. روس کے لفظ کو الٹ کر دیں نا تو سور بن جاتا ہے. کہ بیٹھ جاؤ، سوروں کی باتیں نہ کرو. تو کیا حاضر جوابی تھی. تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے. ہماری باری لگی، ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے مگر ملنے جلنے کے ذریعے رابطہ ضرور رکھیں. کبھی یہ فقیر ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، مگر آپ کو رابطہ رکھنے کا فائدہ اور ثواب ضرور مل جائے گا. نیک بننے کا سب سے شارٹ کٹ طریقہ رابطہ رکھنا ہے. رابطے سے بہت سی روحانی بیماریوں کی اصلاح خود بخود ہوتی رہتی ہے. اس لیے روحانی تعلق میں رابطہ رکھنا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے. شیخ کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ، شجر سے امید بہار رکھ. نوٹ: دنیا کے مختلف کام رابطہ شیخ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. اس لیے اپنی ترجیحات کو بدل لینا چاہیے اور موت کی تیاری کی خاطر رابطہ شیخ کو تمام ترجیحات میں سب سے اوپر جگہ دینی چاہیے. اس وجہ سے پھر رابطہ کرنے میں بہت آسانی اور سہولت پیدا ہو جائے گی. یہ رابطہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ رابطہ موت قبر حشر تک فائدہ دے گا. حدیث شریف آپ نے سنی ہی ہوگی، اس پر غور و فکر بھی کریں اور عمل بھی ضرور کریں. المرء مع من حب، آخرت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. تو بعض اوقات کوئی نوٹ لکھ دیتے ہیں، اس نوٹ کا زیادہ اثر ہوتا ہے، اس نوٹ کا بہت اثر ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی اپنی ترجیحات بدلیں. کام تو دنیا کے کرنے ہیں، لیکن اللہ کا کام، قبر آخرت کی تیاری، بخشش کی فکر، یہ سب سے پہلے ہونی چاہیے. مولانا ادھر دیکھیں، اگر آج آپ کو ابھی موت آنی ہو 1 گھنٹے بعد، آپ کی کیا تمنا ہوگی؟ کیا حسرت ہوگی کہ میں اس 1 گھنٹے کے اندر وہ کر لوں؟ نیک اعمال کرتے اللہ کے یہاں، ایسا عمل ہو جو اللہ کے یہاں قبولیت پاتے. اس وقت آپ نا رونا دھونا کریں گے کہ ہائے مارا گیا یا اللہ، 1 گھنٹہ رہ گیا، میری مہربانی کریں معاف کر دیں. بخشش، معافی مانگیں گے. دینی کام جمعہ نہیں پڑھائیں گے آپ کہیں گے بھائی بس ختم، اب مجھے معافی ہو جائے، میری معافی تلافی ہو جائے. اگر معافی ہوئے بغیر مر گئے تو بس پھر تو عذاب قبر شروع ہو جائے گا. تو آخری اور پہلی تمنا بندی ہے کہ میری بخشش ہو جائے، میری معافی ہو جائے. تو جب ہم آخری گھنٹے میں یہ حسرت کریں گے، تمنا کریں گے، تو ابھی کیوں نہیں اس کام کو پہلے کرتے جو آخری وقت کریں گے؟ میں نے بڑے بڑے مجموع سے پوچھا کہ بھئی آخری وقت کیا تمنا ہوگی، تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر عقل مند بندہ آخری وقت یہ کہے گا کہ کلمے پہ موت آ جائے، میری بخشش ہو جائے. تو بھائی پھر ابھی سے کیوں نہیں کوشش کرتے کہ سوتے ہوئے بخشش مانگ کے سوئیں اور کلمہ پڑھ کے سوئیں؟ جب سہولت میں، آسانی میں کلمہ پڑھ کے نہیں سوتے تو مرتے ہوئے کلمہ یاد آ جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. پنکھا چل رہا ہے، گدے پہ سو رہے ہیں، کلمہ یاد نہیں آتا، استغفار نہیں کرتے تو مرتے ہوئے تو نہیں کر سکتے. تو یہ باتیں ابھی سوچنے کی کہ توبہ معافی مانگیں اور بخشش مانگیں اللہ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک عالم باعمل بن جائے، مخلص ہو جائے، اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے، اس کے ذریعے ہزاروں لوگ بدل جائیں گے. ایک عالم باعمل مخلص اور عشق و محبت والا بن جائے. اگر ایک عالم بے عمل بن گیا
تو ابلیس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے تو یہ میرا کام کر رہا ہے، اسی لیے ہزاروں کو بے عمل بنا ہاں جی ہزاروں کو بے عمل بنا دے کہ وہ تو کہ شیطان ایسے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہیں. کسی نے پوچھا بھی تو لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا؟ اس نے کہا آج کل کے بے عمل علماء میرے چیلے چانٹے ہیں، وہ میرا کام کر رہے ہیں کہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ اگر دین کے دائی بن گئے، یہ لوگوں کو گناہوں سے بچائیں گے، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع گے، میرا تو بیڑا غرق کر دیں گے. تو فرمایا یہ بے عمل علماء میرے ایجنٹ ہیں، میرا کام کر رہے ہیں. ان کی بے عملی کو دیکھ کے لوگ علماء سے متنفر ہیں، بے عملی کو دیکھ. حضرت مفتی تقی عثمانی جس سے ملتے ہیں کوئی اس سے متنفر ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل کو سلام لینے کے لیے لوگ ترستے ہیں. ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدی کو سلام لینے کے لیے لوگ ترستے ہیں. ابھی ہم ایبٹ آباد گئے تھے، حضرت نے بس سپیکر پہ کہا السلام علیکم، قریب کوئی نہ ہو، بھئی ٹائم ہی نہیں ہے. تو ہم سے سلام لینے کے لیے کیوں نہیں ترستے؟ اس لیے ہم نے وہ محنت نہیں کی، نہ ذکر میں، نہ فکر میں، نہ دعوت میں، نہ علم کی خدمت میں. حضرت مفتی تقی عثمانی علم کی خدمت کی وجہ سے مشہور ہے کہ 2 تفسیریں لکھی، ایک انگریزی میں ایک اردو میں. یہ دیکھو میں ان کی انگریزی تفسیر دیکھ رہا ہوں آج کل، یہ انگریزی میں لکھی، ترجمہ ہے، تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی، پھر اردو میں بھی لکھی، پھر بخاری شریف کی شرح انعام الباری، پھر جہان دیدہ ان کے سفر نامے ہیں، دنیا میرے آگے یہ بھی ان کا سفر نامہ ہے، اور بھی بہت سی کتابیں لکھی. وہ جدید قدیم علوم ان کو حاصل ہے، LLB کی ہے. اسی طرح حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم نے تو تبلیغ میں مار دی، کسی کو نہیں چھوڑا، ناٹ بھانڈ کنجر ہیں جی گانے والے کسی کو نہیں چھوڑا، سب کے پاس دعوت دینے کا. ماشاءاللہ کمال کر دیا دعوت دینے میں. اور ہمارے حضرت نے ابھی روس میں جا کے میں نے خود دیکھا کہ حضرت نے کتنا بڑا کام کیا ہو. 1992 میں گئے تھے تو 6 لاکھ لوگوں نے توبہ طائب ہوئے تھے، 6 لاکھ. ہم 47 علماء ایک جگہ بیان بھی نہیں کر سکے، انہوں نے بند کر دیا. حضرت شیخ نے ایسے جیسے کوئی شیر نہیں مارتا، اور ایک ہی جگہ حضرت نے ایک کلب میں بیان کیا تو 43 سائنسدانوں کو اسی وقت کلمہ پڑھا دیا. ایک سائنسدان مسلمان کرنا مشکل ہوتا ہے، حضرت نے ایک ہی وقت میں 43 سائنسدانوں کو کہا کلمہ پڑھو. ان کو تسلی کر دی، انگریزی میں انہوں نے سوال جواب کیے. انہوں نے تو ہمیں کیا ہے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کا انتظار کر رہے. تو بھئی یہ ہم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تمہیں بھی قرآن ملا تھا، حدیث ملی تھی، زندگی کا موقع دیا تھا، ہاں جی دعوت کے مواقع ملے تھے، تم نے کیا کیا؟ نہ تہجد پڑھی، نہ تہجد میں روئے، نہ اللہ سے مانگا، نہ دین کا غم سیکھا. تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بے درد آدمی کی بات اثر نہیں کرتی، درد غم والے بندے کی بات اثر کرتی. درد اور غم والے بندے کی بات اثر کرتی. تو یہ درد اور غم بھی سیکھنا پڑتا ہے، پھر بات بنتی. اگلا خط ہے، یہ آپ سمجھے کہ آپ کو ہی لکھیں، یہ نہ سمجھے کہ ان کو لکھا ہے. ہر بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے خط لکھا ہے. اب آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے رزق کا مسئلہ. کروڑوں پتی لوگ بھی پریشان ہیں کہ ہائے میرا کیا بنے گا.
محمد بلال صاحب بالکل ابتدائی دور کے سالکین میں سے ہیں. دعوت دین کا درد کتاب کی کمپوزنگ بڑے ذوق و شوق سے کی، پھر معاشی مسائل کی وجہ سے راولپنڈی چھوڑ کر اپنے آبائی علاقے میں تشریف لے گئے. اس کے بعد کبھی رابطہ نہیں کیا. اللہ کرے کہ انہیں رابطے کی توفیق مل جائے. رزق کے مسئلے کا حل. بسم اللہ کریم. اللہ اللہ اللہ. عزیز محمد بلال زید مجدوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط پہنچا اور خوشی ہوئی کہ آپ نے رابطہ کیا ہے. دیکھیں فضول خرچی ایسی لعنت ہے کہ بادشاہوں کے خزانوں کے بھی آپ مالک بن جائیں تو فضول خرچی ان خزانوں کو بھی دیمک کی طرح چاٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے بڑے مؤثر الفاظ میں فضول خرچی کی مذمت کی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفور. بے شک فضول خرچ تو شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان ہی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس لیے فضول خرچ بھی ناشکرا بن جاتا ہے. فضول خرچی کی وجہ سے انسان شیطان بن کر پھر ناشکرا بن جاتا ہے. اس عادت کو جلد از جلد ختم کریں ورنہ آپ کی زندگی کا سکون تباہ ہو جائے گا. حدیث میں ہے ما عالم اقتصد، وہ بندہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا جو اعتدال اور میانہ روی اختیار کرتا ہے. خرچ میں، اپنے خرچے میں اعتدال اختیار کرتا. یہ حدیث ہم نے میٹرک کی کتاب میں پڑھی تھی، میٹرک کی اسلامیات میں. بس اس وقت سے اس حدیث کو ہم نے اصول بنایا. اس وقت سے اس کو زندگی کا لاہ عمل بنایا. تندور لینے جا رہے تھے شاہ صاحب، تو اجازت ہو میں چل جاؤں. پہلے استعمال بھی کیا اور پتہ بھی اس کا، پھر دیکھ کے اس حساب سے لے. تو 3 بندے کیسے جائیں گے؟ پر میں اور شاہ صاحب چلے جاتے ہیں، منی پہ کرائیں تک کام چلائے. ہمارا چھوٹا لیں تو وہ بھی پھر اچھا نہیں. چلیں 2-3 اور بھی چیزیں پھر وہ ساری لے کے آئیں. وہ بتایا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ بار بار مختلف کام کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اس کی مثال تو ایسے ہے کہ گاڑی کا انجن سٹارٹ کر کے دھکا لگا کر چھوڑ دیا جائے، خواہ وہ کھڈ میں گرے یا کنویں میں گرے. عقل مندی یہی ہے کہ گاڑی کو محنت سے چلایا جائے اور احتیاط سے چلایا جائے تو اسے منزل پر بھی پہنچا دے گی. ایک دم کام کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا. بھئی ایک کام کو استقامت سے کریں. کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے کسی ماہر سے یا اس عاجز سے مشورہ کر لیا کریں اور دعا بھی کروا لیا کریں، پھر پوری دل جمعی کے ساتھ اس کام کو کریں. آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اگر ذہین سے ذہین اور محنتی سے محنتی آدمی بھی اختیار کرے تو ناکام ہو جائے گا. ایک کام کو سکون اور تسلی سے 1 سال کرو، پھر انشاءاللہ برکت ہوگی. یہ بھی بار بار سوچیں کہ جو رزق مقدر میں ہے وہی ملے گا، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لڑائی جھگڑا دین کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح اس طرح پھیرنے سے سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے لڑائی جھگڑے سے ہر ممکن طریقے سے پرہیز کریں. لڑائی جھگڑے سے رزق میں بھی کمی آ جاتی ہے اور دل پریشان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ آج کل لوگوں کا بحث مباحثہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ تو طریقہ بن گیا. حتیٰ کہ مناظر بھی لڑ پڑتے ہیں آپس میں. مناظرے کبھی دیکھیں؟ آخر پہ کیا نتیجہ نکلتا؟ وہ سب وہ جو آپ نے دی تھی مجھے کہ یہ بیچ میں رکھ لیں تفسیر کے، تو میں نے بڑے ذوق شوق سے پڑھی. بیچ میں بحث مباحثہ، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، انہوں نے آخر پہ اس کو رافضی بنا کے چھوڑا. حالانکہ وہ غیر مقلد تھے. اب اس کو کہا تو رافضی ہے، رافضی ہے، رافضی ہے، 3 دفعہ کہا. تو اس ہے نہیں، چلے پہلے مسلمان تو تھا، اب اس کو رافضی بنا دیا. میں نے کہا واہ، انتخاب نظر، یہ اچھا مناظرہ ہے بھائی. اب وہ نہ بھی بننا ہوگا تو وہ تو پھر ضد میں آ گیا نا. آپ کسی کو کوئی ایک بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، آپ کہیں جھوٹا جھوٹا جھوٹا، تو دونوں میں سے کوئی تو جھوٹا ہو ہی جائے گا نا. یہ طریقہ تھوڑی ہوتا، نبی کا تو یہ طریقہ کار نہیں ہے.
آپ کی جان کے دشمن آپ سے مل کے متاثر ہوتے تھے. میں حیران پریشان. تو آپ کے ذوق انتخاب کی مجھے داد دینی پڑی کہ واہ بھائی واہ. نتیجہ تو دیکھیں کیا نکال رہے ہیں. یار تھوڑا سا صوفیانہ مزاج بھی بنانا چاہیے. میں اگر کسی کو صوفی کہہ دوں تو مجھے میرے دل سے بھی ساتھ دعا نکلتی. تو ایسے ہی نہیں میں کہہ دیتا کسی کو صوفی. کسی صوفی کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے ساتھ ساتھ, تاکہ وہ جو بال کی کھال اتار رہے ہیں نا وہ بھی دیکھیں. وہ صوفی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اخلاص کی بات کرے, وہ رجوع اللہ کر کے تفسیر لکھتے ہیں بہت. ہم آج کل کے مصنفین تو کہاں رجوع اللہ کرتے ہیں. جس کی جیب میں موبائل پڑا ہو تو اس کا کیا رجوع اللہ ہوگا, تو رجوع الموبائل ہوگا. موبائل رجوع اللہ کرنا ہی نہیں دیتا. سب سے زیادہ رجوع اللہ کو موبائل خراب کرتا. اس لیے میں نے کچھ لکھنا پڑھنا ہو نا تو میں بالکل موبائل بند کر کے آنکھوں سے بھی دور کر دیتا ہوں اس کو, کہ اس کا عکس بھی نہ پڑے میرے اوپر. پھر کچھ میں لکھتا ہوں. تو سب سے بڑی غلطی جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس پروردگار نے رزق دینا ہے اسی کے ساتھ جنگ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, دن رات گناہ پر گناہ کر رہے ہیں. نماز پڑھنے کا بہت سی دفعہ حکم ہے, گویا آپ ایک نماز نہ پڑھ کر بہت سی دفعہ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑ رہے ہیں. سارے لوگوں کو ناراض کر کے شاید آپ خوش رہ لیں, مگر اللہ رب العزت کو ناراض کر کے کون خوش رہ سکتا ہے. آپ ہوش کریں اور سچے دل سے توبہ معافی مانگیں. رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا کر توبہ معافی مانگتے رہیں. لم تبکو فتباکو, رونا نہ آئے رونے والی شکل بنا لو, رونے جیسا منہ ہی بنا لو. اگر ہے آنسو خفا اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے. رب تعالیٰ بہت کریم و مہربان ذات ہے, وہ معافی مانگنے والے کو ضرور معاف کر دیتے ہیں. نوٹ, ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ درود شریف, پھر 11 دفعہ سورہ قریش اور پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور 40 دن تک پڑھتے رہیں. انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی. چلتے پھرتے واللہ خیر الرازقین بھی پڑھتے رہیں. ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ہمیں بتایا کہ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ یہ سورہ قریش کا وظیفہ جو بندہ اخلاص نیت سے پڑھتا ہے کہ 3 دفعہ درود شریف, پھر 11 دفعہ سورہ قریش, پھر 3 دفعہ درود شریف, حضرت نے فرمایا میں نے اس کو کروڑوں پتی بنتے دیکھا. پھر میں وظیفہ بتایا, اس نے پڑھا, اس کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ کروڑوں پتی بن گیا. اللہ کرے آپ کروڑوں پتی نہ بنے, نہیں تو جائیں گے آپ ادھر سے. بس اللہ آپ کو اتنا رزق دے جس سے آپ کا گزارا ہو جائے, اور مجھے بھی اتنا ہی رزق دے جس سے میرا گزارا ہو جائے. ایسے میں نے تقریباً 10 سال یہ دعا کی ہے کہ اللہ مجھے اتنا رزق دے جس سے میرا گزارا ہو, کیونکہ زیادہ رزق ہضم کرنا بڑا مشکل. جیسے پیٹ میں آپ 2 روٹیوں کی بجائے 10 روٹیاں ڈال لیں تو ہضم ہو جائیں گی. ابھی ایک دم مولویوں کو کروڑوں روپے مل جائیں, یہ تو سب سے پہلے تو موبائل خریدیں گے, ٹچ موبائل خریدیں گے, پھر کوئی زبردست قسم کی گاڑی خریدیں گے, ہاں جی, پھر تیسرے نمبر پہ کیا کریں گے, شادی کریں گے. ماشاءاللہ, کل شیء یرجع الی اصلہ. پھر کیا کریں گے مولانا, پھر کوٹھی خریدیں گے. اس کے بعد 5ویں نمبر میں دن رات سوئے رہیں گے, بس زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. ہاں جی, ہاں, پراپرٹی کا کاروبار شروع کر دیں گے. جب اخبار میں اشتہار آتے ہیں نا, فلاں مفتی پتہ نہیں سیف الدین پتہ نہیں کون ہے کہ جی پلاٹوں کا بڑا کاروبار, یہ میں نے کہا یار مفتی کا نام بدنام ضرور کرنا تھا, آپ ویسے ہی پلاٹ بیچنے لگ جاتے یار. اگر عالم اور مفتی بن کے ہی آپ نے پلاٹ بیچنے.
اور سب سے زیادہ خطرناک کام یہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں خام خواہ رشوت دینی پڑتی. جب رجسٹری ہوتی ہے، جب انتقال ہوتا ہے، خصوصاً رجسٹری کروانے میں بہت خوفناک. ہمارے وہ نظام الدین میاں صاحب ایک رجسٹری کے چکر میں 2 مہینے خراب کر رہے ہیں نا. ہے کتنا مرکز؟ 3 مرلے 5 مرلے 5 مرلے 5 مرلے کی خاطر ہماری صحبت چھوڑ دیتے. کاش ہم بھی پلاٹ ہوتے یار کہ ہمیں بھی ٹائم دے دیتے. یہ عجیب لوگ ہیں. 5 مرلے کے پلاٹ کے لیے کروڑوں روپے سے قیمتی باتیں چھوڑ رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ نے اطلاع دی کہ پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہے، تمہاری کتاب میں بھی لکھ رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ دنیا کو ترجیح نہ دینا. اس میں تاکید ہے. اس لیے دنیا ہاتھ میں رکھنا پیسہ جائز ہے، جیب میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن دل میں رکھنا ناجائز ہے، اور دل کے اوپر رکھنا بھی ٹھیک نہیں. اس لیے جیب نیچے لگوانی چاہیے. ہمیشہ مشائخ کی جیب نیچے ہوتی ہے تاکہ نیچے کی چیز نیچے رہے. وہ دل کے اوپر اگر دنیا آ گئی تو بیڑا غرق کر دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آگے ہے تعارف محمد شیخ الحدیث رشید احمد صاحب کے بھائی ہیں. حفظ کرتے ہوئے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے راکم الحروف کو بہت غم ہوا. اسی غم میں چند نصیحتیں و وصیتیں کی گئیں. اللہ کرے ان وصیتوں کا اثر کسی کے بھی دل پر ہو جائے. اس پہ نہیں ہوا تو کسی اور کے دل پہ ہو جائے. جھوٹ کا علاج. بسم اللہ کریم اللہ اللہ اللہ. عزیز محمد شفیق زید مجدو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے لکھا ہے کہ کافی عرصہ سے اپنی بیماریوں کو لکھنا چاہتا تھا مگر سستی ہو گئی. سستی کا ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. خصوصاً مشائخ کے ساتھ رابطے میں سستی کرنا تو بہت بڑی خطا ہے. شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کی کسی نہ کسی طرح رابطہ لائن کاٹنا چاہتا ہے. اگر فوج جنگ کر رہی ہو تو اس کو مشکل طریقہ ہوتا ہے شکست دینے کا کہ اس سے بڑی فوج اسلحہ لے کے آئیں، اور آسان طریقہ کیا ہے کہ اس کی سپلائی لائن کاٹ دیں پیچھے سے کہ اس کو اسلحہ ہی نہ پہنچے. نہ اسلحہ ہوگا نہ وہ لڑ سکیں گے. تو شیطان بھی بندے کی سپلائی لائن کاٹ دیتا ہے کہ اپنے مشائخ اساتذہ سے رابطہ کاٹ دیتا ہے، بس پھر بندہ گر جاتا ہے. تو شیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کی کسی نہ کسی طرح رابطہ لائن کاٹنا چاہتا ہے. پھر انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچے گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں رابطہ نہیں توڑنا چاہیے. خط میں لکھتے رہیں، میسج میں لکھتے رہیں، مل جل کے بتاتے ہی رہیں. شیخ کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ، شجر سے امید بہار رکھ. حفظ کے لیے یکسوئی ضروری ہے. یکسوئی کے لیے گھر سے نکلنا اور دور جا کر حفظ کرنا ضروری ہے. جس ماحول میں انسان بگڑا ہو اس ماحول میں درست ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے کافی وافی اور شافی علاج یہی ہے کہ کسی اچھے مدرسے میں چلے جائیں، انشاءاللہ حفظ ہو جائے گا. اس کے لیے مجرب نسخہ، تجربہ شدہ نسخہ یہ ہے کہ روز سبق سے پہلے اور چلتے پھرتے بھی سورہ علم نشرہ 7 دفعہ پڑھا کریں اور سینے پر پھونک مار لیا کریں. انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. یہ تجربہ شدہ ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ حفظ کے دوران دوست بھی نہ بنائے جائیں، کیونکہ دوستی تو وقت دینے سے چلتی ہے، بلکہ دوستی تو وقت برباد کرنے سے ہی چل سکتی ہے. اگر دوستوں کو گپ شپ کے لیے وقت نہ دو گے تو آپ کا دوست کون بنے گا؟ حفظ قرآن کے دوران تو بس قرآن مجید کو ہی دوست بنانا چاہیے. جب اچھی طرح پکا ہو جائے تو پھر گنجائش نکل سکتی ہے کہ 2-4 اچھے دوست بنا لیے جائیں جو انسان کے ذکر فکر کی ترقی کا سبب بنے. اگر دوست بھی وقت ضائع کریں تو وہ دوست نہیں بلکہ دوست نما دشمن ہے. سمجھے کہ جو آپ کا وقت برباد کریں وہ دوست نما دشمن ہے. جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے. اس لیے جھوٹ بولتے بولتے خود انسان بھی لعنتی بن جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا کم از کم ہو. اگر ملنا ہی پڑے تو زیادہ سے زیادہ خاموش رہیں.
خاموشی میں طاقت ہے، خاموشی میں رعب و دبدبہ ہے، خاموشی مفت کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے اگر گفتگو چاندی کی طرح قیمتی ہے تو خاموشی سونے کی طرح قیمتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ فلاح پا گیا، من سمتا نجا۔ اس لیے بلا ضرورت اور بلا وجہ خواہ مخواہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ نامہ اعمال گناہوں سے بھر جائے گا۔ بلکہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بولنے کے مزے کا پتہ ہے، خاموش رہنے کے مزے کا پتہ نہیں۔ کاش انہیں خاموشی کے مزے کا بھی پتہ چل جائے تو بلا وجہ بولنا انتہائی مشکل ہو جائے۔ علامہ اقبال نے بھی بڑی پتے کی بات کہی ہے، خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زباں میری۔ سب سے بڑی روحانی بیماری جھوٹ ہے، جس سے اور بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کبھی لوگ جھوٹ کا نام بدل کے بہانہ بازی رکھ دیتے ہیں، بہانہ بازی بھی خالصتاً جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے ایک ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جلد از جلد جھوٹ کی عادت چھوڑ دیں، ایسے لوگوں سے نہ ملیں جن کے ملنے سے زیادہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یعنی جھوٹے آدمیوں سے ملنا بھی نہیں چاہیے۔ لہذا نماز میں سستی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتویٰ دیتے تھے کہ بے نمازی کو قتل کر دیں۔ کوئی بزرگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کرو۔ کوئی امام یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اسے قید کر لیں جب تک کہ وہ پکا نمازی نہیں بن جاتا۔ ہمارے امام اعظم کا سب سے نرم فتویٰ ہے کہ قید کر دیں۔ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے کہ قتل کرو اس کو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اسے 80 سال جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اصل میں نماز میں سستی وضو نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر وقت باوضو رہیں ورنہ عصر سے عشاء تک تو ضرور ہی باوضو رہیں۔ انشاءاللہ باوضو رہنے سے پکے نمازی بن جائیں گے۔ باوضو رہنے کے اور بھی بے شمار فائدے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اگر استغفار بھی چلتے پھرتے کثرت سے کرتے رہیں تو دنیا میں رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آخرت میں بخشش کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ یعنی اللہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ہم محبت کریں گے پتہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اگر توبہ استغفار کریں باوضو رہیں تو اللہ خود اس سے محبت کرے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، اور ثبوت بھی قرآن کا لکھا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو یہ آیت نے بہت فائدہ دیا کہ اچھا اس میں توبہ استغفار پہلے ہے، پاک طاہر رہنا بعد میں، کہ توبہ استغفار تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ توبہ استغفار سے اندر کی صفائی ہوگی، وضو سے باہر کی صفائی ہوگی۔ اگر باہر بھی پاک صاف ہو جائے اندر بھی پاک صاف ہو جائے تو اللہ تو محبت کریں گے آپ سے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اچھا ان دونوں چیزوں سے رزق میں بھی برکت ہوتی، باوضو رہے استغفار کریں، یہاں کا مسئلہ بھی حل اور آخرت کا مسئلہ بھی حل۔ لیکن یہ دو کام ہمارے لیے مشکل بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے آج پکا ارادہ کریں کہ باوضو بھی ہر وقت رہیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور استغفار بھی پابندی سے کریں۔ چلیں ایک دو خط اور پڑھ لیتے ہیں، دو خط اور پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے دوسری کتاب پڑھیں۔ تعارف ہارون بشیر صاحب، یہ بھی ابتدائی دور کے سالکین میں سے ہیں۔ جامعۃ الصالحات مجلس ذکر میں بڑی پابندی سے آتے تھے، گھریلو مشکلات بہت زیادہ تھیں، معاشی مسائل بھی بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے انہیں مشورہ دیا گیا کہ آپ معہد الفقیر جھنگ میں چلے جائیں۔ وہاں کی خدمات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا۔ معمولات نقش بندیہ کی اہمیت۔ بسم الکریم اللہ اللہ اللہ۔ عزیزم ہارون بشیر زید مجدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط
آپ کا خط کے ذریعے رابطہ رکھنا بہت اچھا لگا، دل سے دعائیں نکلی اور خوشی کا باعث ہوا۔ معمولات کی پابندی کا شوق پڑھ کر طمانینت قلبی ہوئی۔ آپ کے سوالات کے جواب مختصر لکھے جاتے ہیں، اللہ کرے آپ کو تسلی و تشفی ہو جائے۔ نمبر 1، وقوف قلبی کی کوشش بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں وقوف قلبی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے۔ وقوف قلبی اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مختصر ترین راستہ ہے۔ اس میں یہ ہر وقت توجہ رکھنی ہوتی ہے، دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ، یعنی ہر وقت دل کا خیال رہے، دل کی نگرانی کرنے کا نام وقوف قلبی، کہ دل کیا سوچ رہا ہے، بس یہ دیکھنا ہے دل کیا سوچ رہا ہے، دل کو کس چیز کی فکر لگی ہوئی ہے، کھانے کی، پینے کی، چائے کی، دوستی کی، کس چیز کی فکر ہے۔ اگر دل بیدار کرنے کی فکر ہے تو بڑی بات ہے، تلاوت کی فکر ہے بڑی بات ہے، یعنی آپ کے دل کو کس چیز کی فکر لگی ہوئی، بس یہ نگرانی کرنی، بس دل پہ بس توجہ رہے، دل پھر اندر ہی اندر ترقی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں واش روم میں جائیں، پیشاب کرنا ہے تو وہاں کپڑے کھول کے بیٹھ کے تو آپ مراقبہ کرتے ہیں نا کہ میں پیشاب کرنے لگا ہوں، نیت کرتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی آدھا گھنٹہ یہ کریں نا کہ میں کرنے لگا ہوں، نکل جائے گا، تو یہ تصور اور خیال نکالتا ہے چیز کو، سمجھ آئی نا، تصور اور خیال ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دل میں ہوتا ہے کہ میرے دل سے ظلمت، سستی، غفلت دور ہو رہی ہے اور دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، میں سنوں، بار بار اس کو دہراتے رہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں ہم۔ اس سے دل کی صفائی ہوتی، محسوس نہیں ہوتی لیکن ہو جاتی ہے۔ تو بندے کی سوچ، تصور اور خیال کا بہت اثر ہے۔ دیکھو نا، آپ کی سوچ ٹھیک ہے، پاگل آدمی کی سوچ ہی خراب ہوتی ہے تو اس کو پاگل خانے میں بھیج دیتے کہ اس کا آنکھیں، کوئی زبان یا کوئی چیز خراب ہوتی، دماغ ہی تھوڑا سا۔ تو سوچ دل ہے، بس دل پہ نظر رہے، وقوف عرفات میں ٹھہر جائے، وقوف قلبی دل پہ ٹھہر جائے، دل پہ ٹھہر جائے، بس کہ دل آپ کو ہر وقت یاد رہے، یعنی دل کی فکر لگ جائے کہ ہائے میرا دل بیدار ہو جائے، دل بیدار ہو جائے۔ اب دل بیدار ہوں گے تو مسجد میں بیٹھیں گے، شیخ کے پاس بار بار بیٹھیں گے، تو تبھی ہوگا، ویسے کیسے ہوگا؟ تو دوسرا ہے مراقبہ کے نہ ہو۔ اللہ والے عموماً فجر کے فوراً بعد مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ میں بس آرام سے بیٹھ جانا اور یہ تصور رکھنا ہے، خیال، سوچ رکھنا ہے کہ دل کی سیاہی ظلمت صاف ہو رہی ہے اور رحمت الہی نور کی شکل میں آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور دل شکریہ کے طور پر اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں بیٹھا سن رہا ہوں۔ شروع میں اللہ اللہ سننا مشکل ہو جاتا ہے، مگر شروع میں صرف بیٹھنے کا امتحان ہوتا ہے۔ جس کو بیٹھنا آ گیا پھر اس کا دل بھی لگنے لگ جائے گا۔ بیٹھنے سے انسان کی کھال نرم پڑ جاتی ہے، پھر دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ مراقبہ کے اندر زبان سے کچھ نہیں پڑھنا، بلکہ چپ چاپ جیسے کوئی محبوب کی یاد میں بیٹھا ہوتا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے۔ وہ جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں، دل میں ان کو محبت ہوتی۔ تو مراقبہ ہے تھوڑا مشکل، لیکن اس سے ترقی بہت ہوتی، بندے کو روحانی ترقی ہوتی۔ نمبر 3، استغفار کی حقیقت دل کی ندامت ہے کہ اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کریں، بلکہ گناہوں سے اتنی بیزاری ہو جائے کہ انہیں یاد کرنے سے بھی کوفت اور تکلیف ہونے لگے۔ پچھلے گناہوں پر ندامت استغفار کہلاتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم، پکا ارادہ رکھنا، توبہ کہلاتا ہے۔ اگر پچھلے گناہوں کے تصور کرنے سے بھی بیزاری اور نفرت ہو جائے تو یہ قبولیت توبہ کی علامت ہوتی ہے، کہ پچھلے گناہوں کی سوچ ہی ختم ہو جائے، ان کا تصور آئے تو انتہائی بیزاری ہو، یہ توبہ کی قبولیت کی علامت۔ صبح توبہ ہے، شام توبہ ہے، میرے لب پہ دوام توبہ ہے، ہمیشہ توبہ ہے، با اثر ہے یا بے اثر تو جان، اپنے کرنے کا کام توبہ ہے۔
چوتھا نمبر یہ نقشبندیہ مشائخ کے معمولات ہیں۔ درود شریف کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے، اس سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا۔ ایک بہترین نسخہ سنیے، انسان کا مقصود محبت الہی اور رضائے الہی ہوتی ہے۔ رضائے الہی اتباع سنت سے حاصل ہوتی ہے۔ یحببکم اللہ، اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اتباع کامل محبت رسول سے پیدا ہوتی ہے، اور اتباع رسول سے محبت الہی پیدا ہوگی۔ پھر اس طرح سے مقصد حیات محبت الہی پورا ہو جائے گا۔ یہ منطقی انداز سے سمجھایا کہ مقصد زندگی محبت اور رضائے الہی، اس کو اتباع سنت، اتباع سنت محبت رسول، محبت رسول سے کامل اتباع سنت آئے گی، پھر اس کے بعد اللہ کی محبت و رضا پوری ہو جائے گی۔ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ قرآن حکیم کی طرح آب حیات ہے، دل کے زنگ اور سستی کا علاج موت کی یاد اور تلاوت ہے۔ یہ نبوی نسخہ ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے لگتا ہے، اس کا علاج کیا بتایا؟ موت کی یاد اور قرآن کی تلاوت۔ تو موت کی زیادہ یاد، قرآن کی زیادہ تلاوت، تو جلدی صاف ہو جائے گا دل۔ کوشش کریں کہ ایک پارہ تلاوت ہو جایا کریں۔ سوچیں جیسے کوئی محبوب خط پڑھتا ہے، محبوب کا خط پڑھتا ہے، قرآن بھی ہمارے محبوب رب کا خط ہے، اسے روز پڑھنا ضروری ہے۔ اور نمبر 6، رابطہ ہمارے سلسلے کا مکھن ہے۔ رابطہ سے دعائیں ملتی ہیں، توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اور نیکی کی نئی نئی توفیقیں ملتی ہیں۔ جس کو شک ہو وہ مسلسل رابطہ رکھ کر دیکھ لے کہ کیا کیا ملتا ہے۔ نوٹ: 40 دن پابندی سے نمازیں پڑھیں، مگر قضا ہرگز نہیں کرنی۔ اس سے نماز کی پکی عادت پڑ جاتی ہے۔ نماز کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے، اس سے دنیا آخرت کے کام بھی سنور جاتے ہیں، اور آخرت میں بخشش کا کام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ معمولات بتائیں مختصر۔ یہ آخری خط ہم پڑھتے ہیں، پھر بعد میں پڑھیں گے۔ یہ تبلیغ میں 7 نمبر تھے، لا یعنی سے پرہیز، اڑا دیا۔ ہمارے 6 نمبروں میں بھی 7واں نمبر لا یعنی سے پرہیز ہے، وہ ہم نے بھی اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ 6 نمبر وہ تو 7واں یہ لا یعنی سے پرہیز۔ شفاء الدین صاحب بھی ابتدائی سالکین میں سے، اور گلگت کے رہنے والے ہیں، سرکاری ملازم، مگر اس کے باوجود رابطہ رکھتے ہیں۔ جب کبھی راولپنڈی آتے ہیں تو وہ 2-3 دن کے لیے خانقاہ کے ماحول کی برکات حاصل کرتے ہیں۔ اصلاح و تربیت کا سچا جذبہ ہے، جس کی وجہ سے پابندی سے رابطہ رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ گلگت کے دورے کی راکم الحروف کو دعوت دے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، قبولیت کے سامان عطا فرمائے۔ لا یعنی سے پرہیز۔ بسم الکریم، اللہ اللہ اللہ۔ عزیز المقام جناب شفاء الدین زید مجدو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی، آپ کے حالات سے آگاہی ہوئی۔ خط کے ذریعے اسی طرح رابطہ رکھنا دعاؤں کے لینے اور توجہات کے لینے کا سبب بنتا ہے، اس لیے ہر حال میں رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی بیت تو رابطے کا نام ہے۔ رابطہ نہ رہے تو آخر کار بیت میں فرق آ جاتا ہے، اور بیت کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ جس کا جتنا زیادہ شیخ کے ساتھ رابطہ ہوگا، اسے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ شیخ کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ، شجر سے امید باہر رکھ۔ یہ میں نے بہت سی دفعہ یہ شعر لکھا۔ جس کو نیند آ رہی ہے وہ ہاتھ کا اوٹ ختم کرے، 2 پاؤں پہ بیٹھے۔ یقین کریں کوئی انگریز آ کے دیکھے نا آپ لوگوں کو تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ کیوں مولانا؟ ان کو نیند کی گولیاں کھا کے نیند نہیں آتی، اور ہمارے مدرسوں میں حدیث سنتے ہوئے نیند آتی ہے۔ سکون نہیں ہوتے دنیا میں۔ ہاں جی، میں خود رہتا ہوں دنیا میں، تو سکون نہیں ہوتے۔ تو سکون کیسے ہوگا؟ اگر مال پیسے سے سکون آئے تو پھر تو پوری دنیا کے مال پیسے والے پرسکون ہوں گے، پھر تو مولوی بھی بھاگے ادھر کو۔ اے سی لگا ہو نا، اے سی میں فون سب کچھ ہو، لیکن وہ ایک عذاب ہوتا ہے۔ مولانا اگر اے سی سے نیند آئے تو پھر تو نیند اللہ کے پاس نہ ہوئی، اے سی کے پاس ہوئی۔ نیند کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، اے سی کے پاس تھوڑی۔ اے سی والوں کو نیند نہیں آتی، اسی لیے تو اے سی لگاتے ہیں۔ ہمارے ادھر جی جب جاؤ کہ جی سو جاؤ تو سونے کے لیے متفق ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو کہیں سو جائیں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے، دیکھیں پھر خرانٹے کیسے بجتے ہیں۔ یقین کریں، یہ نیند جو لوگ ترستے ہیں نا نیند کو، ان سے پوچھیں جا کے۔ آپ کو کروڑوں روپے کی چیز اللہ نے مفت میں دے دی، کروڑوں روپے خرچ کر کے کہتے ہیں 1 گھنٹہ سلا دو،
انگریز، اربوں پتی ہیں وہ، نیند نہیں آ رہی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہاری تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنا دیا. تو شکر کیا کہ ہمیں نیند آئی؟ کبھی شکر کیا؟ تو پھر اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی مفت میں. اگر اللہ اس کے پیسے لے تو ساری تنخواہ نیند میں چلی جائے. تو شکر ضروری ہے. بسم الکریم اللہ اللہ اللہ. عزیز المقام جناب شفاء الدین زید مجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط ملا، پڑھ کر خوشی. آپ کے حالات سے آگاہی ہوئی. خط کے ذریعے اسی طرح رابطہ رکھنا دعاؤں کے لینے، توجہات کے لینے کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہر حال میں رابطہ رکھنا ضروری. یاد رکھیں حقیقی بیعت تو رابطے کا نام ہے. رابطہ نہ رہے تو آخر کار بیعت میں فرق آ جاتا ہے اور بیعت کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. جس کا جتنا زیادہ شیخ کے ساتھ رابطہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ ہوگا. شیخ کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ہمارا سلسلہ نقشبندیہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. جس طرح انہیں رابطہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت سے فائدہ ہوتا تھا، ہمارے سلسلے میں بھی رابطہ محبت کے ذریعے شیخ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، مگر بعض اوقات مرید کو محسوس بھی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ رابطہ شیخ ہمارے سلسلے کے گویا فرائض و واجبات میں سے. رابطہ رکھنا فرائض و واجبات میں سے، سلسلے کے فرائض و واجبات. آپ نے لکھا ہے کہ دفتر میں باتیں زیادہ کرتا ہوں اور جھوٹ وغیرہ بھی بول جاتا ہوں. یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے. بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ولی اللہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ لایانی کو چھوڑ دیا جائے. حدیث شریف کا مفہوم ہے بندے کے اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دیں. لایانی کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کی کثرت ہو، جس کی وجہ سے گپ شپ لگانے کی فرصت ہی نہ ملے. فضول دوستوں سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو بلا ضرورت ملنے جلنے سے بالکل بچا جائے. آپ سوچیں کہ میں ان سے ملاقات بھی رکھوں اور گپوں سے بھی بچ جاؤں، یہ مشکل ہے. کوئی کتاب پڑھنے یا کوئی اور مصروفیت بنا لیں تاکہ گپوں کے لیے فرصت ہی نہ ملے. اہلیہ صاحبہ کو یہ ساجد کا سلام عرض کرنا اور ان سے تو میں سے پرہیز کریں. انہوں نے لکھا تھا کہ اہلیہ سے تو میں ہو جاتی. تو میں سے پرہیز کریں. یار جو ہاتھ پھیرنے سے، وہ جو گائے ہاتھ پھیرنے سے دودھ دے دے اس کو ڈنڈے مارنے ضروری ہے؟ عورت کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے سر پہ کمر پہ ہاتھ پھیر دو، بس ختم. جتنی مرضی غصے میں ہو. لیکن ہم زبان سے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. عورت کی زبان سے اصلاح نہیں ہوگی، پیار محبت سے ہوتی. اس کا مزاج بچوں جیسا ہے. جیسے بچے کو لے کے ایک کسی کرو، سینے سے لگا لو، بچہ چپ کر جاتا ہے کہ نہیں روتے ہوئے. تو یہی طریقہ ادھر ہونا چاہیے. ہمارے یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ڈنڈے سے صحیح کریں گے، تو ڈنڈے سے وہ صحیح ہونے والی نہیں. اس کا مزاج اللہ نے بچوں جیسا بنایا تاکہ اس نے بچے پالنے. مزاج بچوں جیسا نہ ہو تو وہ کیسے بچے پالے گی؟ مردوں کو نہیں دیکھا جب بچہ چپ نہیں کرتا اس کے اور تھپڑ لگا دیتے ہیں. او بھائی پہلے چپ نہیں کر رہا، اب وہ تھپڑ سے چپ ہو جائے گا کہ رو ہی رہے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں حضرت یہ ہمارا بچہ بہت روتا ہے. تو میں نے کہا وہ بدلے لے رہا ہے کہ تو نے اپنی ماں کو تنگ کیا تو آپ کو کر رہا ہے. ایز یو سو شیل یو ریپ. جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. میں نے کہا اپنی اماں سے جا کے پوچھو آپ نے ان کو آپ کتنی روئی ہیں، کتنے روئے ہیں. جی ہاں ہم بچپن میں روتے تھے. تو پھر میں نے کہا یہ بھی انسان کا بچہ ہی ہے نا. میں نے کہا ادھر تو بکری کا بچہ بھی میں کرتا ہے تو کرے گا. اس کو کوئی خارش ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ بول تو سکتا نہیں. تو اس کا رونا ہی بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے. اصل وجہ پتہ کیا ہوتی ہے بچے کیوں زیادہ روتے ہیں؟ بتائیں. آخر اب کون ہے آپ میں سے بچوں والا؟ آپ بھی ہیں. ہاتھ کھڑے کرو. آپ بھی. کیوں بچے روتے ہیں زیادہ؟ آخر مولویوں کو کوئی آئے بندہ کہ جی میرا بچہ بہت روتا ہے تو آپ کو عقل سمجھ ہونی چاہیے نا کہ کیوں روتا ہے. ہاں صفائی تو بڑی ہوتی ہے. رگڑے لگاتی ہیں آج کل مائیں، صابن سے نہلاتی ہیں، شیمپو لگاتی ہیں. اصل یہ ہے کہ تیل نہیں لگاتی، صابن سے اس کو نہلاتی ہیں، جسم خشک ہو جاتا ہے. پھر اس کو کپڑے اتنے پہنا دیتی ہیں
اب اس کو خارش ہو رہی ہے ادھر، اب وہ خارش کر نہیں سکتا، اب روئے گا، یا کہیں آگے پیچھے اس کے خارش ہو رہی ہے، ہمارے تو خارش ہو تو ہم تو نماز میں شروع کر دیتے ہیں، اب بچہ کیا کرے؟ وہ روئے گا۔ تو اس کا علاج ہے کہ اس کے سر میں جسم پہ اتنا تیل لگا دے کہ وہ، اور پھر تیل لگا کے اوپر سے پانی ڈال دے تاکہ وہ تیل چمٹ جائے جسم کے، پھر وہ بہت کم روئے گا۔ یا کبھی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں بچوں کے درد ہوتا ہے، مثلا وہ چھوٹا بچہ ہے، آپ نے اس کو بھینس کا دودھ پلا دیا تو وہ ہضم نہیں کر سکتا، پیٹ میں اس کو مروڑ لگ جاتے۔ دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے کہ بچے پیٹ میں خراب ہونے کی وجہ سے روتے ہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ یہ دو بڑی وجہ ہوتی ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے علماء کو، کیونکہ آپ تو حکیم ہیں معاشرے کے، ہر مسئلے کا حل حکیم الامت ہے، تو حکیم الامت کو پتہ ہونا چاہیے کہ نا بچوں کو کیسے سیدھا رکھتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اہلیہ صاحبوں کے ساجد کا سلام عرض کرنا اور ان سے تو میں سے پرہیز کریں۔ عورتوں پر خاوند کی باتوں کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا خاموشی کا اثر ہوتا ہے۔ خاموش رہے، کیونکہ عورتیں تو بولتی زیادہ، بندہ خاموش رہے تو اس کو فکر ہوگی کہ حضرت آج بول کیوں نہیں رہے، کہ جی ہمیں ڈانٹ پڑی ہمارے استاد سے، اس لیے میں آپ کو ڈانٹوں گا تاکہ میں کہیں اپنا غصہ تو نکالوں۔ اگر وہ جلی کٹی باتیں کریں تو آپ ان میں سے کسی کام کی بات کا جواب دیں، ورنہ ان کی باتیں سنتے رہیں۔ بعض دفعہ عورتیں دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بھی باتیں کرتی ہیں۔ عورتوں کی ہر بات کا جواب دے کر لڑائی جھگڑا کرنا، یہ چیز کیفیات کو خراب کرتی ہے۔ کہ اب وہ 10 باتیں کر رہی ہے، آپ 10 باتوں کا جواب دیں گے تو 65 کی جنگ لگ جائے گی۔ بھائی وہ 10 باتیں کریں، 1-2 باتوں کا جواب دیں، باقی پاس آن کر دیں، جاتی پھر چلتی جائیں۔ تو عورتوں کی ہر بات کا جواب دے کر لڑائی جھگڑا کرنا، یہ چیز کیفیات کو خراب کر دیتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سورہ فرقان کی ایک دعا ہے جو گھریلو تعلقات کے لیے اکثیر ہے، اسے کثرت سے پڑھتے رہیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین۔ اب دیکھو اس میں حکمتیں کتنی ہیں۔ ایک تو ربنا سے یہ شروع ہوئی، کیونکہ ربنا کے ساتھ جو دعا شروع ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی۔ دوسرا فرمایا من ازواجنا کہا، من زوجنا نہیں کہا، ایک بیوی نہیں 4 بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے جمع آیا۔ اچھا دوسرا زوج مرد کو بھی کہتے ہیں، عورت کو بھی کہتے ہیں عربی میں، تو وہ دونوں، عورت دعا کرے گی تو خاوند دعا کرے گا تو عورت۔ وذریاتنا، اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے، کہ یا تو مجھے اتنا نیک بنا دے کہ میں ان کے لیے اچھا ہو جاؤں، یا ان کو اتنا نیک بنا دے کہ وہ میرے لیے اچھی ہو جائے۔ اب جب یہ مسئلہ حل ہوگا، دوستوں میں آپ بہت اچھے ہیں، دفتر میں بہت اچھے ہیں، مسجد کے ممبر پہ بہت خوبصورت لگتے ہیں، اچھے ہیں، لیکن آپ کا پتہ چلے گا بیوی بچوں کے ساتھ۔ خیرکم لے، حضور نے یہ نہیں کہا کہ دوستوں میں یا فلاں جگہ تم خیرکم، جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اشارہ ہو گیا کہ جب بیوی بچوں کے ساتھ اچھے ہوں گے تو پھر ہم آپ کو متقین کا امام بنا دیں گے۔ اگر تم گھر میں اچھے نہیں ہوگے نا تو متقین کا امام نہیں بن سکتے۔ یہ رابطہ دیکھیں اس کے ساتھ۔ تو ہر جگہ دوستوں میں بھی اچھے، دفتر میں بھی، ہر جگہ اچھے ہیں ہم، لیکن جب بیوی بچے، جی مجھے بڑا غصہ آتا ہے، کئی علماء نے مجھے خود آ کے بتایا۔ تو بیوی بچوں کے ساتھ اچھا بن کے رہنا یہ بڑی بات ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام، یہ اسی طرح ایک ہی دعا آئی ہے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ تو یہ اس میں حکمت ہے۔ یہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ دعا اتنی ضروری ہے کہ وہ کوئی وظیفہ پڑھے تو بھول جاتا ہے، تو کہ فرمایا میں اس کو رب جعلنی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور فرمایا 30 سال سے پڑھ رہا ہوں۔
وجعلنا للمتقین امام. تو دیکھ لو غیر وفاقی ہیں وہ تو یہاں تو سمجھتے ہیں جو وفاقی ہوگا وہی سب کام کرے گا نیکی. غیر وفاقی کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ ماشاءاللہ غیر وفاقی بھی ہیں, اور غیر وفاقی نے بہت سے وفاقی بنا دیے. ہم تو وفاقی ہیں نا. یہ عجیب تقسیم ہو گئی ہے. یہ غیر وفاقی, ہم وفاقی ہیں. ہمارے پاس جنت کا ٹکٹ ہے, ان کے پاس ہے ہی نہیں. اور ہے وفاقی اور وفاق کو بدنام کر رہا ہے. پلاٹ بیچ رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کبھی مزاربت کر رہا ہے. بڑا نام روشن کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے کسی کی صحبت نہیں اٹھائی. میں کہہ رہا ہوں وفاق چھوڑ کے آپ جہاں مرضی چلے جائیں, جب تک صحبت میں نہیں بیٹھو گے نا آپ کو نسبت احسان کا نور نہیں ملے گا. مولانا نسبت احسان کا نور نہیں ملے گا. خواہ اسلام آباد کی فیصل مسجد کے ہی آپ امام بن جائیں جا کے, جب تک نسبت کا نور و عمل احسان حاصل نہیں کرتے نا تو آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی. یاد رکھنا ہے اس بات کو. حدیث جبریل کیا ہے؟ ومل ایمان ومل اسلام ومل. تو احسان کو کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور کرو, تصور کرنا ہے. اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت آئے گی تو احسان کی کیفیت آئے گی. اور ہماری تو نماز میں یہ کیفیت نہیں ہے, تو باہر یہ کیفیت کیسے ہوگی؟ اس کا آسان طریقہ ہے کہ چلتے پھرتے یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ نماز میں بھی یہ کیفیت آ جائے گی. جب 24 گھنٹے آپ یہ کیفیت رکھیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب عبادت کرنے لگیں گے, عبادتوں کی سردار کیا ہے؟ نماز. وہ جب کرنے لگیں گے تو یہ کیفیت قائم ہو جائے گی. اب بس پھر بیڑا پار ہے. جس کی نماز حضوری والی ہو گئی بس وہ قبول ہو گیا. جس کی نماز حضوری والی 100 نمبر والی ہوگی وہ قبول ہو گیا. اس کی قبولیت میں اب شک نہیں ہے. پھر انشاءاللہ اللہ اس کو تہجد بھی پڑھائے گا اور بھی بہت سی نیکیاں اس کے لیے, نیکیوں کے پھاٹک کھول دے. تو اس لیے بھائی اس دعا کو آپ بھی رب جالنی کے ساتھ پڑھیں, بار بار پڑھیں, بار بار پڑھیں حتیٰ کہ قبول ہو جائے. یہ وظیفہ ہے جو ہمارے مشائخ کا وظیفہ ہے. گھریلو جھگڑے لڑائیاں اس سے ختم ہو جائیں گی. یاد رکھیں, یہ یقین سے پڑھیں. گھریلو لڑائی جھگڑیاں ختم ہو جائیں گی. اچھا اس میں ایک یہ بھی نقطہ ہے, جس کی اولاد نہیں وہ پڑھے تو اس کی اولاد ہو جائے گی. بھئی اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی نا, اولاد نہیں ہوگی تو کدھر سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی پھر. تو اس میں بہت سے راز ہیں اس دعا میں کہ ہماری بیویوں, جس کی شادی نہ ہو تو اس کی شادی ہو جائے گی, کیونکہ بیوی ہوگی تو ازواج کا مطلب پورا ہو گیا نا. اور اولاد نہیں ہے تو اولاد ہوگی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. لیکن بات ہے یقین کی. اسی لیے کہا دیکھو ہماری ایک زبان ہے, ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قم باذن اللہ کہتے تھے, مردے زندہ ہو جاتے تھے. ہم سوئے ہوئے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ, وہ نہیں جاگتا. ادھر ہمارے ایسے بھی مہربان ہیں, اس کو 10 دفعہ کہیں قم باذن اللہ, قم باذن اللہ, قم باذن اللہ, وہ کہے گا کہتے رہو جتنا کہنا, میں نہیں اٹھتا. تو زبان کا فرق ہے نا. وہ قم باذن اللہ کہتے تھے, مردہ زندہ ہو جاتے تھے. ادھر سویا ہوا بندہ نہیں جاگتا. تو اگر یقین والی زبان سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وجعلنا للمتقین اماما کے زمرے میں شامل کر دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے حقائق و معرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہم مولانا تخصص فی القرآن بھی کراتے ہیں کہ آیات کے حقائق و معرف بتاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح و تربیت بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ دین کی دعوت دینا بھی سکھاتے ہیں. پھر عربی بولنے بھی ہمارے مفتی صاحب سکھاتے ہیں. پھر شعر ادب جو کہتے ہیں, شعر و شاعری کو ادب کہتے ہیں, ادب بھی سکھاتے ہیں. پھر محنت مجاہدہ بھی سکھاتے ہیں. پھر
بندے کا سٹیمنا بھی بٹھاتے ہیں کہ 6 گھنٹے اس کو بٹھاتے ہیں، پھر الحمدللہ اب چائے بھی پلایا کریں گے. یہ ایک کمی رہ گئی تھی، یہ جیت گئے، ہم ہار گئے چائے میں. آخر ہمیں ہوٹل کھولنا پڑ گیا کہ بھئی چائے کا ہوٹل کھولو. یہ قوم ہماری کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. تو ہزاروں فائدے ہیں. تو اس لیے چند دن بندہ پابندی سے آئے تو انشاءاللہ اس کو محسوس ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فوائد کو سمجھنے اور آگے دعوت دینے کی بھی توفیق عطا. کیونکہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، مولوی کو مولوی سمجھا سکتا ہے، وہی اس کی نفسیات سمجھتا نا. تو آپ ان اوروں کو بھی سمجھیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں درد پیدا فرمائے. چلیں یہاں درد پہ بات ختم کی ہے تو درد سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ دل میں یہ درد دل، غم، فکر کیسے آ سکتا ہے؟ مولانا جلدی جلدی بتائیں. بچیاں بھی یہ بیان کریں کہ دل میں درد اور غم کیسے پیدا ہو سکتا ہے.